ہم صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب اسلام ایک نئے دور کے طرح سے جو مذہب ہونا چاہیے وہ دے دیا گیا آپ کو، اور آپ نے اس مذہب کو پھر پوری طرح سے اپنے زمانے میں نافذ بھی کر دیا، اس پر عمل بھی کر دیا، اس پر ایک ٹیم بھی تیار کر دی۔ ایک مختصر سوال یہ تھا اس سے کہ جو اس سے پہلے شریعتوں کے بارے میں آپ نے بتایا کہ شریعتوں کا فرق ضرور رہا ہے، اس کی حکمت بتا دیں تاکہ پھر ہم آگے چلیں۔ شریعت کا تعلق کیونکہ ان معاملات سے ہوتا ہے جو انسانی تمدن کے ساتھ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک زمانہ تھا کہ جب شکار پر انسان کا انحصار تھا، پھر وہ زمانہ آیا کہ جس میں زرعی معیشت وجود میں آ گئی، پھر وہ زمانہ آیا جس میں انڈسٹریل ریولوشن اب ہو گیا ہے، اب ہم ٹیکنالوجی کے دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو اس سے اصل میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں، ایسی تبدیلیاں جو معاشرت پر اثر انداز ہوتی ہیں، سیاست پر اثر انداز ہوتی ہیں، معیشت پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ان تبدیلیوں کو پیش نظر رکھ کر کچھ قانون میں تغیرات کرنے پڑتے ہیں۔ ابھی بھی آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جب پارلیمنٹ بنتی ہے تو اس کا ایک بنیادی فریضہ یہ قرار دیا جاتا ہے کہ اس کو قانون سازی کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسانی معاشرے کی ضرورتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، ان کے لحاظ سے نئے نئے قوانین بننے چاہیے، نئے نئے ضابطے آنے چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت یا اپنے قانون میں بھی اس کو ملحوظ رکھا ہے۔ ایمان اور اخلاق تو اسی طرح سے قائم ہے، ظاہر ہے ان میں کوئی تبدیلی ہو بھی نہیں سکتی۔ یہ بات کہ سچائی ہے ایک بنیادی قدر ہے، انصاف ایک بنیادی قدر ہے، آدمی کو کم نہیں تولنا، لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا، بددیانتی نہیں کرنی، رشوت نہیں لینی، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، یہ تو اصل میں وہ بنیادی باتیں ہیں کہ جو ہمیشہ سے انسان کی فطرت کا تقاضا رہی ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام بھی ان کی تجدید کرتے ہیں، ان کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ انہی کی بنیاد پر وہ 10 احکام وجود میں آئے جو احکام تورات میں 10 کمانڈمنٹس کے نام سے درج ہیں، اور ہمارے ہاں وہی احکام سورہ بنی اسرائیل میں اسی طریقے سے بیان ہوئے ہیں۔ تو یہ تو بنیادی اخلاقیات ہے۔ ایمانیات کے مسائل بھی یکساں رہیں گے ہمیشہ، اللہ کو ماننا ہے، اللہ کے فرشتوں کو ماننا ہے، اس کی کتابوں کو ماننا ہے، اس کے انبیاء کو ماننا ہے، ایک دن اس کے حضور میں جواب دہی کے احساس۔ آپ نے بتایا ان میں تو کوئی فرق نہیں، ان میں تو فرق نہ ہو سکتا ہے نہ ہوا ہے، البتہ قانونی معاملات۔ ایک کال کی اجازت مجھے آپ دیں گے؟ کچھ ہولڈ پر ہیں۔ عتیق صاحب السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم عتیق صاحب، آپ اپنا سوال کیجئے۔ ہیلو، مجھے لگتا ہے وہ رخصت ہو گئے انتظار کے بعد۔ شریعتوں کا فرق کیوں؟ جی میں وہی عرض کر رہا تھا کہ تمدن میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ جس طریقے سے میں نے مختلف ادوار کی مثال دی، تو تمدن کی تبدیلی کے ساتھ قانون بدلنا چاہیے، قانون میں تغیر آنا چاہیے۔ ابھی آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں انڈسٹریل ریولوشن کے بعد کیسے تقاضے تبدیل ہو گئے، بہت سے عورتوں سے متعلق جو تقاضے تھے وہ بہت حد تک تبدیل ہو گئے ہیں۔ معیشت کے بعض پہلو نئے نئے وجود میں آ گئے ہیں۔ معیشت ہمارے عام معاشرتی زندگی کے احوال پر اثر انداز ہو رہی ہے، ہمارے گھروں کے نقشے تبدیل ہو رہے ہیں، ہماری تعلیم کی ضرورتیں تبدیل ہو رہی ہیں۔ تو یہ جو تبدیلیاں آتی ہیں یہ نئی نئی قانون سازی کا تقاضا کرتی ہیں۔ آپ قبائلی نظام کو جس قانون پر چلا سکتے ہیں اور ضابطے پر چلا سکتے ہیں، یہ منظم ریاست جب وجود میں آئی ہے تو اس کو اس طریقے سے نہیں چلا سکتے۔ نہیں غام صاحب، لیکن پھر یہ آج سے کوئی 1500 سال پہلے جب یہ دے دیا گیا قانون، تو اب اس کے بعد یہ سلسلہ رکا تو نہیں ہے؟ تہذیب تو جاری ہے، اس کا سفر جاری ہے، انسان آگے بڑھ رہا ہے، وہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں، تو پھر یہ اعتراض تو برقرار رہے گا؟ نہیں، اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ دیکھیے ایک دور وہ تھا کہ جس میں انسانی زندگی قبائلی تمدن کے اندر تھی بنیادی طور پر، اور اس میں ابھی سیر و شکار کے زمانے میں جو تمدن وجود میں آیا تھا اور بعد میں جو زرعی معیشت سے وجود میں آیا تھا، اسی کے ساتھ اور غلہ بانی کچھ تھوڑی سی شامل ہو کے انسان اپنے معاشی معاملات کو انجام دے رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک تغیر آنا شروع ہوا ہے، عین تغیر کے سرے پر اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری شریعت دے دی۔ اب اس شریعت کو دیا اس طریقے سے گیا کہ اس کے اندر اب اس نوعیت کے تفصیلی احکام دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی جو قبائلی تمدن کی ضرورت تھی۔ وہ بنیادی باتیں واضح کر دی گئیں جن بنیادی باتوں کا اب ہر دور پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں، تو شریعت بہت مختصر بھی ہو گئی۔ یعنی آپ اگر بنی اسرائیل کو جو شریعت دی گئی ہے اس کو دیکھیں تو وہ بہت تفصیلی ہے، اس کے اندر جزیات تک میں بعض اوقات قانون سازی کی گئی ہے۔ اس کے بعد جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شریعت دی گئی تو ہر معاملے میں بہت محدود ہدایات دے کے باقی تمام چیزوں کو انسان کے اپنے غور و فکر کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ تو اس کی خوبی یہی ہے، چنانچہ اس میں کسی تبدیلی تغیر کی ضرورت بھی باقی نہیں رہتی۔ نہیں، لیکن دیکھیں نا، مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ بنیادی چیز ہے عبادت ہے، تو عبادت میں بھی بہت فرق رہے ہیں، اس کی پھر کیا وجہ ہے؟ دیکھیں نا، تمدن کا تعلق عبادت سے تو نہیں ہونا چاہیے۔ عبادت میں دیکھیے بات یہ ہے کہ عام طور پر لوگ چونکہ جو اس وقت بعض مذاہب میں عبادات کی صورت ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید تو یہ بتاتا ہے کہ نماز ہمیشہ سے ہر دین میں شامل تھی، اسی طرح 5 نمازیں تمام انبیاء علیہ السلام کو پڑھنے کے لیے کہا گیا۔ ان کے اندر اذکار کیا ہوں گے قرآن کے نزول کے بعد تبدیل ہو گئے۔
تو یہ تبدیلی تو آنی ہی چاہیے تھی، اس لیے کہ زبان بدل گئی، قرآن مجید نازل ہو گیا۔ اس سے پہلے زبور کی دعائیں لوگ پڑھتے تھے، یا انجیل کی دعا لوگ پڑھتے تھے، یا اور بعض دعائیں لوگ پڑھتے تھے۔ تو ایک نماز کا وہ ڈھانچہ جس کو اعمال سے آپ تعبیر کرتے ہیں، جس میں رکوع ہے، جس میں سجود ہے، جس میں یہ سب چیزیں ہیں، قیام ہے، یہ بالکل ایسے ہی رہا ہے۔ تو نماز آپ دیکھ، روزے کے بارے میں خود قرآن نے اعلان کر دیا کہ ایسے ہی تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا۔ حج کے بارے میں معلوم ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اس کے مناسک بالکل یہی رہے ہیں۔ تو عبادات میں کوئی اصولی تغیر نہیں آیا سوائے ان چیزوں کے جو قرآن کے نزول کے بعد تبدیل کرنی ضروری ہو گئی، باقی ویسے کی ویسی رہی۔